اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناظرین، میری ان لوگوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے اسم گرامی کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جس کسی کی کوئی حاجت پوری نہ ہو وہ آج یہ ہمارا وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ وظیفہ سننے سے قبل ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عرصہ دراز تک بارش نہ ہوئی، کھیتی باڑی سوکھ چکی تھی، ہر شے قحط کی لپیٹ میں تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر التماس کرنے لگے کہ آپ نماز استسقاء پڑھیں تاکہ بارش برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 70,000 افراد کے ہمراہ صحرا کی طرف نماز استسقاء پڑھنے نکلے۔ انہوں نے جتنی بھی دعائیں کی بارش نہ برسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، ہم 70,000 نے جتنی بھی دعائیں کی بارش نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کیا میرا مقام و مرتبہ تیری بارگاہ میں کم ہو گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اے موسیٰ، آپ لوگوں کے درمیان میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اس سے کہو کہ لوگوں کے درمیان میں سے نکل جائے تاکہ تمہاری دعا مستجاب ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میری آواز بہت کم ہے، 70,000 افراد تک نہیں پہنچ سکے گی۔ تو خداوند متعال نے فرمایا، تم صرف اعلان کرو، اسے ہر کان تک پہنچانا میرا کام ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، تمام لوگوں نے سنا۔ اس گناہگار شخص نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں نکلا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اگر میں اٹھ کر باہر جاؤں گا تو ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، اور اگر نہیں جاتا تو بارش نہیں برسے گی۔ چنانچہ اس شخص نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کی تو اس کے فوراً بعد رحمت خدا برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، اس مجمع میں سے تو کوئی شخص بھی نہیں نکلا لیکن بارش برسنا شروع ہو گئی۔ خداوند متعال نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو اسی شخص کی وجہ سے سیراب کیا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہا، یعنی اس کی توبہ بارش برسنے کا موجب بنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، مجھے اس کے بارے میں بتا تاکہ اس کی زیارت کر سکوں۔ خداوند عالم نے فرمایا، میں نے تو اسے اس وقت رسوا و ذلیل نہیں کیا تھا جب وہ گناہ پر گناہ کرتا رہا، اور اب جب اس نے توبہ کر لی ہے اسے رسوا کر دوں؟ میں تو چغل خوری کا دشمن ہوں، ہرگز چغل خوری نہیں کروں گا۔ میں تو عیب کا چھپانے والا ہوں، ہرگز کسی کا عیب فاش نہیں کروں گا، اور نہ ہی کسی کی تحقیر کروں گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اتنی بے مثال ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی مہربان، اتنی رحمان رحیم ہے کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی بھی گناہوں پر گناہ کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عیب جوئی نہیں کرتا بلکہ اس کے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ ناظرین، آپ نے بھی اگر کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل سے معافی مانگ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، دعائیں قبول ہونے لگیں گی، آپ کی حاجات پوری ہوں گی، آپ کی تمام مشکلات کا حل صرف توبہ و استغفار میں ہے۔
ناظرین، جو میں آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ذرا سن لیجئے، نوٹ کر لیجئے کہ کس طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کے طفیل آپ پر اللہ تبارک و تعالی مہربان و شفیق ہو جائے گا، اور اس کی مخلوق بھی آپ پر مہربان ہو جائے گی، اور اگر آپ کی کوئی حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 2 اسم گرامی ہیں، اسے آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے بعد اس اسم کو آپ نے 500 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے تقریباً 41 روز تک پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ شروع سے قبل آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے، جو آپ کے ذہن میں یا آپ کے دل میں حاجت ہے اس چیز کی آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میری فلاں حاجت ہے جس کے وجہ سے میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ نماز پنجگانہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اور اول و آخر آپ نے 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اسم ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ صحیح آپ نے تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے اس وظیفے کے بعد آپ کو 41 روز کے دوران ہی آپ کی حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، رزق کی تنگیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے جو مصائب ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مشکلات و پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر اسے لکھ کر پانی سے دھو کر پانی کسی درخت کی جڑ میں ڈالا جائے تو پھل میں برکت ہوتی ہے۔ تو سوچیں کہ اگر درخت پر اس کو پانی کو چھڑکا جائے تو اتنی برکتیں ہوتی ہیں، تو اگر اس کو پڑھیں گے کسی خاص حاجت کے لیے تو پھر کتنی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہوں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل نون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔